تو بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ جو لوگ ان دینداری کو چھوڑ کر کے، اصل دین کو چھوڑ کر کے ان چیزوں میں کچھ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ انہی میں، سمجھے آپ، جلسوں میں، جلوسوں میں، نعروں میں، جھنڈوں میں، بلوں میں، نیازوں میں، فاتحوں میں، عرسوں میں، مزاروں کو بنانے میں، جو ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ زیادہ تر بے عمل لوگ ہوتے ہیں۔ جو باعمل آدمی ہوتا ہے، نماز روزے عبادت کا عادی، وہ ان چیزوں کو مانتا ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک طریقے سے ان کو مناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے رسول کے حکم ہیں ان کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے یہ زیادہ تر بے عمل لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل کے جلسوں میں بھی زیادہ تر جلسوں میں زیادہ تر لوگ، سمجھے آپ، رات بھر جگ کے صبح کو فجر کی نمازیں چھوڑنے والے، سمجھے نہیں، جلسوں کو مشاعرے بنا دینے والے، سمجھے آپ، یہ دنیا دار لوگ۔ اپنے بہت سے لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، لائٹ میں آنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ بہت سے سیاسی لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت سی جگہ ایسا ہوا ہندوستان کے شہروں کے اندر، مجھے پتا ہے کہ جلوس شروع ہوا، اور جلوس ایسی چیز ہے کہ پبلک اس کو جلدی اپنا لیتی ہے۔ پبلک میں آیا، پبلک بڑھی، بہت پبلک ہوئی، بہت بھاری جلوس بڑے بڑے شہروں میں نکلنے لگے۔ تو اس میں سیاسی لوگوں نے جب دیکھا کہ ارے بہت پبلک ہے، تو وہ اس میں گھسنے لگے، سیاسی لوگ، ووٹوں والے۔ ان کا یہ اچھا موقع ہے، بلکہ بہت سے جلوس سیاستی لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے، ان کو بھرے لوگ چھوڑ گئے، چھوڑنا پڑ گیا انہیں، اور چھوڑوا دیا لوگوں نے، ان ڈی جے بی جے وغیرہ نے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہہ دوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جب کوئی کام، نوٹ کرو میری بات، اب بھی یاد رکھو، اور موت کا کچھ پتہ نہیں، میری باتیں یہ سوچ کر سنا کرو، سمجھے؟ ہم تو بڑھاپے کی دہلیز پہ آ چکے ہیں، اور موت تو کسی کو بھی نہیں دیکھتی ہے، جوان کو بوڑھے کو، کہ جب کوئی کام دیکھو اب وہ شریعت کے دائرے سے باہر جا رہا ہے، اس میں اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہیں، جو دین حضور لے کر کے آئے تھے اس دین کے خلاف ورزی انہی کے نام پہ ہو رہی ہے، نام لیا جا رہا ہے امام حسین کا، کام ہو رہے ہیں بالکل غیر اسلامی، نام لیا جا رہا ہے خواجہ غریب نواز کا، اور چٹک رہے ہیں ڈھول مزامیر، سمجھے آپ، نام لیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کا، اور بج رہے ہیں ڈی جے بی جے، ہو رہے ہیں ڈانس، دھن پہ ڈانس ہوتے ہیں، جلوس میں دھن چل رہی ہے، اس میں ناچ رہے ہیں لڑکے سمجھا، مرد عورتوں کے ملے جلے مجمع ہو رہے ہیں، چھتوں پہ عورتیں ہیں، نیچے لڑکے ہیں، تماشا ہو رہا ہے ایک طرح کا، سمجھے آپ، نمازوں کو ٹائم چل رہا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے، نماز نہ پڑھ رہے ہیں نہ اوروں کو پڑھنے دے رہے ہیں۔ ایسی چیزیں جب دیکھو، ان میں جو بھی اور بھی ہوں، عرس ہوں، کوئی بھی کام ہو، جب اس میں اسلام کی خلاف ورزی دیکھو، جب اس میں مذہب کی دھجیاں اڑتے دیکھو، جب اس میں اسلامی قانونوں کو روندے جاتے ہوئے دیکھو، تو اگر تم اس کو روک نہیں سکتے ہو تو اس سے خود کو الگ کرو۔ یاد رکھنا میری بات، شامل مت ہو غلط کام میں، کوئی ضروری کام نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کیا جائے، فرض واجب کام بھی، غلط کام تو اس میں بھی شامل کر کے کرے گا آدمی تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ غلط کی میری بات مقصد یہ ہے کہ وہ حدیث سنائی تھی میں نے کبھی کہ من یرا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی کسی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنی قوت بازو سے اس کو روک دے، نہ کرنے دے، اور یہ اگر اس کے بس کی بات نہیں، اس سے فتنہ ہوگا، جھگڑا ہوگا اٹیک کرنے سے، تو فبلسان نہیں تو اس کو زبان سے کہہ دے کہ یہ کام غلط ہے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ بھی نہ کر سکے زبان سے برا کہنے کے حالات بھی نہ ہو، فتنہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، تو اس کو اپنے دل سے برا جانے، یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اور غلط کاموں کو، کوئی بھی غلط کام ہو، کسی بارات میں اگر کھانا ہو رہا ہے، اسٹینڈنگ کے اندر کھڑے ہو کر کھانا کھایا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ شریک مت ہوئیے، آپ روک نہیں سکتے مگر خود کو وہاں سے ہٹا سکتے ہیں۔